السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی یہ ایپیسوڈ پڑھ کے اپنا ریویو دینا نہ بھولیں، اور انشاءاللہ 40 ایپیسوڈ تک جو ہے میں ناول کو آگے بڑھا دوں گی اور سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ پلیز آپ لوگ ویٹ کریں۔ جس طرح میں نے ناول سوچا ہے مجھے اس طرح لکھنے دیں۔ آپ لوگ جو کہیں گے اس طرح کریں، ہر کوئی اپنا اپنا ریویو دے گا تو اس سے پھر میں ڈسٹرب ہو جاؤں گی اور مجھے سمجھ نہیں آئے گا میں آخر کروں تو کیا کروں۔ مجھے پلیز جو ہے جس طرح میں نے سوچا ہے آپ لوگ مجھے اس طرح لکھنے دیں اور آپ لوگ صرف پڑھ کر انجوائے کریں اور بے فکر رہیں، اینڈنگ بھی ہیپی ہوگی، سب کچھ اچھا ہوگا۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ کیسا یہ عشق ہے از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 38۔ فہد ملک بے چینی سے باہر بیٹھا میرل کے روم سے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا جب ڈاکٹر نے نرس کو کہتے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ تشریف رکھیں۔ ڈاکٹر فہد کو دیکھتے کرسی کی طرف اشارہ کر گئی۔ فہد بھی سلام کرتے میرل کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ مبارک ہو مسٹر فہد ملک، آپ کی وائف امید سے ہیں، اس لیے انہیں چکر آ رہے ہیں، ابکائیاں آ رہی ہیں، ڈاکٹر فہد ملک کو خوشخبری دیتے بولی، جس پر فہد نے خوشی سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ میرل کو دیکھا تھا۔ میرل کے شرماتے جھجکتے روپ کو دیکھتے فہد مسکرایا۔ شکریہ ڈاکٹر۔ فہد ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے میرل کا ہاتھ تھامے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ شرما کیوں رہی ہو میری جان، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ فہد اس کے سرخ ٹماٹر گالوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ شکریہ مجھے اتنی اچھی خوشخبری دینے کے لیے۔ مجھے یقین ہو چکا ہے ہمارا ہنی مون کسی نہ کسی کام تو آیا ہے۔ فہد بے باکی سے میرل کو آنکھ مارتے بولا، جس پر میرل سٹپٹاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ فہد بھی مسکراتے گاڑی میں بیٹھا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ دونوں کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ہوتے ہوئے بھی غم کے تاثرات موجود تھے۔ بھائی کو جب پتہ لگے گا وہ بہت خوش ہوں گے، میرل اداسی سے بولی۔ پلیز فہد کچھ کریں، بھیا تو کمرے کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں میرے بھیا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، بس دعا کرو۔ فہد میرل کو تسلی دیتے بولا۔ میرل اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہ جو چہرے کا رنگ زرد بنایا ہوا ہے، اسے خود سے ٹھیک کرو گی یا میں اپنے لمس سے متعارف کروا کر سرخ کروں؟ میرل کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتے فہد گمبھیر لہجے میں بولا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی میرل مجبوراً مسکرائی۔ بابا ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ پریشے مسلسل صبح سے گاڑی میں سفر کرتی تھک چکی تھی تو بیزاری سے بولی۔ ہم لوگ کراچی جا رہے ہیں میری جان، ماہم پریشے کے بال سنوارتی بولی۔ ماما ہم کب وہاں سے اپنے گھر آئیں گے پھر؟ پریشے نے ایک اور سوال داغا تھا۔ بیٹا وہیں اب ہمارا گھر ہوگا، ہم وہیں رہیں گے۔ جبران شاہ ڈرائیو کرتے پریشے کی طرف دیکھتے بولا۔
بابا، کیا ہم اب دادو پھپھو سے ملنے نہیں آئیں گے کیا؟ آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھے بچے زیادہ سوال نہیں پوچھتے میری جان۔ چپ کریں، لیٹ جائیں، ماما کو بھی آرام کرنے دیں۔ صبح ہو جائے گی کراچی پہنچتے پہنچتے۔ جبران شاہ گاڑی سے باہر جھانکتے رات کے سائے دیکھنے لگا۔ مسلسل 12 گھنٹوں سے ڈرائیو کرتے اب اس کی کمر بھی اکھڑ سی گئی تھی۔ جبران، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، پلیز کہیں ہوٹل روک دیں، صبح سویرے پھر نکل جائیں گے۔ ماہم کو کب سے ابکائیاں آ رہی تھی، دل کب سے لیٹنے کو کر رہا تھا، لیکن گاڑی میں وہ لیٹ نہیں سکتی تھی۔ تم پریشان مت ہو، میں دیکھتا ہوں کہیں ہوٹل دیکھ کر۔ جبران شاہ اس کے تھکے تھکے چہرے کے تاثرات دیکھتے بولا۔ فہد، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میرل اسے روم سے نکلتے دیکھے آئی برو اچکاتے پوچھنے لگی۔ یمان شاہ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، پھر آتا ہوں۔ اور ہاں، جبران کی کال آئی تھی، صبح وہ لوگ پہنچ جائیں گے، میڈ سے کہہ کر ان کے لیے روم صاف کروا دینا۔ ماہم آ رہی ہے؟ سچ میں؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چلے اچھا ہے، ماہم آ جائے گی، میرا بھی دل لگ جائے گا۔ میرل خوشی سے بولی۔ میں آتا ہوں، تب تک تم آرام کرو۔ فہد کمرے کی لائٹس آف کرتے یمان شاہ کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میری شہزادی، میری پرنسس، اب میں آپ کو سوپ پلاؤں گا، پھر ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ یمان شاہ رانیہ کو کمر سے پکڑے تکیے سے ٹیک لگوا کر بٹھا گیا تاکہ سوپ پلا سکے۔ یمان شاہ محبت بھری گفتگو کرتے رانیہ کو سوپ پلانے لگا، جو آدھے سے زیادہ اس کے کپڑوں پر گر رہا تھا۔ آنسو پانی کی بوندوں کی طرح رانیہ کی آنکھوں سے نکلنے لگے تھے۔ وہ اتنی محتاج تھی، اگر یمان شاہ اسے کھلا بھی رہا تھا، وہ بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہی تھی، نہ بول سکتی تھی، نہ حرکت کر سکتی تھی، صرف اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ اور یمان شاہ اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ رو کیوں رہی ہو پرنسس؟ بہت جلد تم ٹھیک ہو جاؤ گی، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے لبوں سے رانیہ کے آنسو چومتے یمان شاہ محبت پاش لہجے میں بولا۔ رانیہ بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی اپنے شاہ جی سے، لیکن افسوس کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اب تم نے رونا نہیں ہے، یہ خوبصورت آنکھیں رونے کے لیے تھوڑی بنی ہیں۔ یمان شاہ نے تمہیں اپنی زندگی میں اس لیے شامل کیا تھا۔ تم ہنستی مسکراتی رہا کرو میری پرنسس، میرے سینے سے لگ جاؤ تاکہ تمہارا وجود میرے دل کی پکار سن سکے، کیونکہ اب میں یہ بیان کرنے سے قاصر ہوں کہ مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہے۔ محبت میں یہ معنی نہیں رکھتا تم مجھ سے کتنی مسافت پہ ہو، میرے نزدیک تمہاری قربت اتنی ہے جتنی ایک سانس سے دوسری سانس کا فاصلہ۔ یمان شاہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنا دل کھول کر رانیہ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ ٹک ٹک کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتا۔ آ رہا ہوں صبر، یمان شاہ اونچی آواز میں بولا۔ پرنسس تم لیٹ جاؤ، تھوڑا آرام کرو، میں آتا ہوں۔ رانیہ کے سانولے ماتھے پر اپنے لب رکھے
وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ فہد، تم اس وقت؟ سب ٹھیک تو ہے؟ گڑیا کیسی ہے؟ رات کے 9 بجے اپنے کمرے کے باہر فہد کو دیکھتے یمان شاہ پریشانی سے بولا، ہاں سب ٹھیک ہے، کچھ ضروری بات کرنی ہے، باہر بیٹھ کر کریں؟ فہد مسکراتے بولا، جس پر یمان شاہ بھی ہاں میں سر ہلاتے لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کیا کہنا ہے؟ یمان شاہ، تم پاگل ہو گئے ہو؟ پلیز یہ دیکھ میرے جڑے ہاتھ، خدا کے لیے خود کو کمرے کی حد تک محدود نہ رکھ، باہر کی دنیا بھی دیکھ، یہاں بھی انسان رہتے ہیں، کبھی اپنی گڑیا کا خیال آیا ہے تمہیں؟ اس حالت میں دیکھ کر وہ کیسے گٹ گٹ کر روتی ہے، کیا تمہیں صرف اپنی پرنسس سے محبت ہے، گڑیا سے نہیں؟ فہد ملک اپنے ہاتھ جوڑتے غصے سے بولا، دونوں سے کرتا ہوں۔ یمان شاہ نظریں جھکائے بولا، پھر یہ سب کیا ہے مان؟ تم کیوں بدل رہے ہو؟ خود کو اپنے کام پر فوکس دو، رانیہ کا خیال رکھنے کے لیے گھر میں میرل موجود ہے، یہ سب خدا کی دی ہوئی آزمائش ہے، تمہارے پورا دن اپنی پرنسس کے ساتھ گزارنے پر کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں، میں مانتا ہوں اسے کیئر کی ضرورت ہے، لیکن تمہیں خود پر بھی تو توجہ دینی ہوگی، اور ڈاکٹرز نے کہا بھی ہے اگر وہ خود سے کوشش کرے گی 1 ہفتے میں بھی کومے سے باہر آ سکتی ہے۔ دعا کرو فہد، میں اپنی پرنسس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اللہ پاک سب بہتر کرے گا، بے شک وہ اپنے بندوں کی ہر پکار سنتا ہے، تمہاری بھی سنے گا، بس کبھی نا امید مت ہونا۔ اس عورت سے ملنے کل سینٹر جیل جانا ہے، جبران بھی کن ماہم کو لے کر آ رہا ہے، دونوں یہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میری گڑیا کیسی ہے؟ یمان شاہ بے چینی سے بولا، مبارک ہو ماموں بننے والے ہو، تمہارا سڑا ہوا منہ دیکھ کر خوشخبری دینے کو دل نہیں کر رہا، لیکن دے دی۔ سچ میں؟ مذاق مت کرو۔ خوشی کی ایک رمق یمان شاہ کے چہرے پر آئی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں، گڑیا کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ جاگ رہی ہے، میں مل آؤں اس سے؟ اسے تھوڑی ویکنیس ہو رہی تھی، شاید سو چکی ہوگی، پھر بھی تم ملنا چاہتے ہو، مل آؤ۔ نہیں، اگر گڑیا سو رہی ہے، پھر صبح مل آؤں گا۔ میں رانیہ کو دبئی علاج کروانے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یمان شاہ اپنے مدعی کی بات پر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، فہد تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بولا، میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، پرنسس کو قرآن پاک پڑھانے، صبح ناشتے پر بات کرتے ہیں۔ یمان شاہ کہتے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ فہد گہرا سانس بھرتے رہ گیا۔ اف، کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا یمان شاہ۔ یمان شاہ جانتا تھا رانیہ بول نہیں سکتی، لیکن سن سکتی ہے، اور رانیہ جلد ہی دماغ میں سب کچھ حفظ کر جاتی تھی۔ فہد کمرے میں داخل ہوا تو میرل کو اپنے انتظار کرتے پایا۔ فہد، آپ آ گئے؟ نہیں، میں ابھی راستے میں ہوں، آ رہا ہوں۔ میرل کی بیتوکی بات پر فہد اپنی ہنسی دباتے بولا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میرل خفگی سے بولی، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ کیا ارادے ہیں بیگم؟
فہد شرارت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی فہد، میرل اداسی سے بولی۔ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، پھر کیا سوچا ہے؟ ہو جائے ایک را۔ اس کے آگے فہد کچھ کہتا، میرل اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ مزید اگر فہد کی بے حیا گفتگو سنتی ضرور شرم سے ڈوب مرتی۔ اچھا تنگ نہیں کرتا؟ بس کانوں سے ہاتھ ہٹا لو، فہد کہکا لگاتے بولا۔ آپ سے اچھے کی امید نہیں کی جا سکتی فہد، آپ بہت ہی بے شرم انسان ہیں۔ میں فریش ہونے جا رہی ہوں، آپ سکون سے لیٹ جائیں۔ میرل ناک سکیڑتی واش روم بھاگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرل فریش نکھرے سراپے کے ساتھ واش روم سے باہر نکلی۔ پنک کلر کے سوٹ میں دھمکتے روپ کے ساتھ میرل آئینے میں بیڈ پر بیٹھے فہد کو دیکھتے اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ فہد کی بے باک نظریں خود پر محسوس کرتے شرم اور اس کی شدتوں سے میرل کے پاؤں ہاتھ کانپ رہے تھے اور لبوں پر شرمگین مسکراہٹ رقصہ ہوئی۔ اپنی ابتر بکھری سانسوں کے ساتھ میرل اپنے بال تولیے سے سکھانے لگی۔ فہد اس کے بدن پر کپکپاہٹ دیکھتے مسکرایا تھا۔ فہد کے دماغ میں ایک شرارت سوجھی تھی۔ بیڈ سے اٹھتے وہ کچھ ہی لمحوں میں میرل کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میرل شرم سے اپنی آنکھیں موند گئی، لیکن کرنٹ تو اسے تب لگا جب اپنی گردن پر فہد کی انگلیوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میرل کی سانسیں سینے میں اٹک چکی تھیں۔ فہد نے جھک کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے کہ وہ اچھل کر رہ گئی۔ میری جان، کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں شرما رہی ہو؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو میرل کے پیٹ کے گرد حائل کرتے اپنی توڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی۔ ماہم کا دل دھک دھک کرتا، جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ فہد کی قربت میں نہ چاہتے ہوئے بھی سمٹنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ شکریہ میری فیملی مکمل کرنے کے لیے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا میں بابا بننے والا ہوں۔ لگتا ہے ہنی مون ٹرپ کامیاب ہو چکا ہے۔ جس مقصد کے لیے گئے تھے الحمدللہ مشن کمپلیٹ کر کے آئے ہیں۔ فہد اپنے مضبوط ہاتھ نرمی سے میرل کے پیٹ پر پھیرے، اس کے کان پر لب رکھے سرگوشی کی کہ میرل سمٹ کر الٹی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کی حالت دیکھتے فہد نے اسے بازوں میں اٹھایا اور کندھے پر ڈالتے بیڈ پر لایا اور آرام سے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے اوپر آیا، جسے دیکھتے میرل کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ گھنٹوں سامنے بٹھا کر دیکھا ہے تمہیں، یہ لپٹنا، چومنا، بہکنا، یہ تو عام باتیں ہیں، فہد گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ میرل بھی سکون سے فہد کی گردن کے گرد بازو حائل کرتی اس کا ساتھ دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد فہد پیچھے ہوا تو میرل گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کرنے لگی۔ میری شہزادی، بہت خوبصورت ہو تم، ایسا کیا ہے تم میں؟ تمہیں دیکھتے
فہد ملک روز تم سے نئے سرے سے عشق کرنے لگ جاتا ہے، اور اب تو تم مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازنے والی ہو۔ میری خوشی کی انتہا کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ میرا دل کر رہا تمہیں پوری دنیا سے دور لے جاؤں، تمہیں ہر تکلیفوں سے دور، جہاں میں، تم اور ہمارا بچہ ہو۔ فہد اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور میرل اپنی دھڑکنیں بحال کر رہی تھی۔ فہد اس کے تاثرات دیکھتے مسکرا کر اس کے لبوں پر جسارت کرتا، اس کی گردن میں منہ چھپانے لگا۔ فہد، مجھے نیند آئی ہے، لیکن مجھے نہیں آئی ہے، میرا تو بہت کچھ کرنے کو دل کر رہا ہے میری جان۔ فہد گردن سے اپنا چہرہ نکالتے میرل کی شرٹ کو دھڑکنوں تک اوپر کرتے اس کے پیٹ پر اپنے لبوں کا لمس بکھیرنے لگا۔ میرل نے کرنٹ کھا کر گہرا سانس بھرا تو سینہ ابھر کر اونچا ہوا۔ فہد اس کی اونچی ہوتی دھڑکنوں کو دیکھتے شرٹ کے اوپر ہی اپنے لبوں کی جسارت کرنا شروع کر چکا تھا۔ فہد، طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج۔ میرل کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا، بلکہ شرم و حیا سے لرزی تھی۔ پریشان نہ ہو، زیادہ کچھ نہیں کروں گا، بس محسوس کرنا چاہتا ہوں تمہیں۔ مجھے تب تک تمہیں چومنے دو جب تک میں تمہاری وجود میں کھو کر اپنے تمام دکھ بھول نہ جاؤں۔ فہد گمبھیر لہجے میں کہتے میرل کی دھڑکنوں پر اپنا سر رکھا۔ میرل کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ اس طرح سے کس کمبخت کو نیند آتی بھلا؟ میرل کسمساتی فہد کا سر اپنے دھڑکنوں پر سے ہٹانے لگی۔ میری جان، پلیز چند پل سکون لینے دو، ریلیکس رہو، کچھ نہیں کر رہا۔ فہد دھڑکنوں پر سے چہرہ ہٹائے گردن میں چھپا گیا۔ میرل گہرا سانس لیتی فہد کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے پرسکون کرنے لگی۔ جبران شاہ اس وقت اپنی گاڑی تیزی سے خالی روڈ پر دوڑاتا کراچی کی طرف روانہ تھا۔ گاڑی میں اس کے ساتھ ماہم پریشے بھی بیٹھی تھی، جو اپنی ہی دنیا میں ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھی۔ جبران شاہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نظر ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتا اور پھر دوبارہ سے اپنا رخ ڈرائیونگ کی طرف متوجہ کر لیتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنا اٹیچ ہو جائیں گی، جبران شاہ کو اندازہ نہیں تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر جبران کو بہت خوشی بھی ہوتی تھی اور اسے ماہم پر ٹوٹ کر پیار بھی آتا تھا، جس نے پریشے کو خود سے اس قدر مانوس کروا دیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو تو جیسے بھول ہی گئی تھی۔ جبران ارد گرد کب سے نظریں دوڑاتا ہوٹل کی تلاش میں تھا۔ ماہم کی حالت کے پیش نظر وہ زیادہ سفر بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اسے یہ بات ٹھیک لگی کہ وہ کسی ہوٹل میں ہی رات اسٹے کر لیتے۔ جبران شاہ نے موبائل اٹھا کر آن لائن چیک کیا۔ جس روڈ پر وہ جا رہا تھا کے آگے کوئی ہوٹل تھا تو میپ اسے 15 منٹ کی دوری پر ایک ہوٹل پر گرین ڈاٹ واضح کر رہا تھا۔ جبران شاہ نے شکر کا سانس بھرا تھا کہ چلو شکر ہے
15 منٹ کی دوری پر ہے اور وہ بھی صبح سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے تھک گیا تھا، اسی لیے گاڑی کی اسپیڈ کو تیز کرتے ہوئے 15 منٹ کا فاصلہ 10 منٹ میں طے کرتے ہوئے جبران شاہ ہوٹل کے سامنے اپنی گاڑی روکی۔ یہی ہوٹل کے باقی کافی دور ہے، یہیں رات گزار لیتے ہیں، میں بھی تھک گیا ہوں اور تمہارے لیے بھی اتنا سفر ٹھیک نہیں ہے۔ جبران ماہم کی طرف دیکھتے بولا۔ ماہم نے اس کی بات سن کر ہاں میں سر ہلایا تھا، واقعی میں ہی بیٹھ کر اسے اپنی کمر اکڑتی محسوس ہو رہی تھی اور درد بھی ہو رہا تھا۔ جبران شاہ نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ میں ماہم کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں اس نے اپنی چھوٹی سی ڈال پریشے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ریسیپشن سے باتیں کرتے اس نے ایک کمرہ بک کروایا اور ساتھ ہی سارا سامان اس نے پیچھے ملازم کمرے کے اندر لے کر آ گئی تھی اور وہ تینوں بھی اب کمرے کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ کمرہ بہت ہی شاندار اور خوبصورت سا تھا، گزارے لائق تھا کہ وہ تینوں آج کی رات یہاں پر گزار سکتے تھے۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، اس کے بعد آرام کر لینا، جبران شاہ نے ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کے گال پر پیار سے بوسہ دیا تھا۔ اس کے سفید گال اس وقت اسے نہایت ہی اٹریکٹ کر رہے تھے۔ اب بیٹی کے سامنے وہ اتنی چھوٹی موٹی گستاخیاں تو کر ہی سکتا تھا۔ بابا آپ نے ماما کے گال پر کسی کی، میرے گال پر نہیں کی۔ اگلے ہی پل جبران شاہ کو ناراض سی آواز اپنے کانوں میں گونجتی محسوس تو جبران شاہ بھرپور مسکرایا تھا اور اگلے ہی پل جھکتے اپنی چھوٹی سی شہزادی کے گالوں پر بھی کس کیا تھا اور اسے منانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی تاکہ وہ مان جائے۔ پریشے بھی اپنے بابا کے کس کرنے کے بعد مان گئی تھی اور اگلے ہی پل ایک اور فرمائش میڈم کی تھی کہ اب وہ اسے گود میں اٹھائے اور اسے اپنی ماما کو بھی کس کرنا تھا۔ جبران شاہ مسکرا کر اسے اپنی گود میں اٹھایا تو پریشے آگے جھکتی ماہم کے دوسرے گال پر کس کیا۔ ماہم کے دونوں گال بالکل سرخ پڑ گئے تھے اور اوپر سے شرم سے اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ بابا ماما کے گال کو دیکھیں، بالکل ایپل کی طرح ریڈ ہو رہے ہیں، پریشے نے کھلکھلاتے ہوئے کہا تھا تو جبران شاہ کا قہقہہ اگلے ہی پل کمرے میں گونجا تھا۔ ماہم نے روہانستے ہوئے باپ اور بیٹی کو دیکھا تھا جو اسے تنگ کرنے کا ایک بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اڑا لیں باپ بیٹی میرا مذاق، اب میں آپ دونوں سے بات ہی نہیں کروں گی۔ ماہم ناراضگی سے منہ پھلائے واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ اصل غصہ تو جبران پر تھا جو بچے کے سامنے چیپ حرکتیں کر رہا تھا۔ اوہ نو بابا، ماما تو ناراض ہو گئی۔ پریشے نے پریشانی سے اپنے بابا کی طرف دیکھا تھا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے گال پر رکھتے ہوئے سوچنے کے انداز میں سوچا تھا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ جس سے اس کی ماما مان جائے اور ان دونوں سے باتیں بھی کریں۔ آپ کی ماما کو ہم صبح منا لیں گے، ابھی آپ جائیں، جلدی سے سو جائیں، ویسے بھی تھک گئی ہیں آپ۔
عمران شاہ نے اسے جلدی سے سلانا چاہا تاکہ اس کی بیوی جب واش روم سے باہر آئے تو پریشے کی نیند کا فائدہ اٹھاتے وہ آرام سے ماہم کو اپنے رومانٹک انداز میں منا سکے۔ پریشے بھی ہاں میں سر ہلاتی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ جبران شاہ اس کے بالوں میں ہلکے ہلکے ہاتھ پھیرتے اسے جلدی سلانے کی کوشش کرنے لگا اور ساتھ ہی وہ ماہم کے واش روم سے باہر آنے کا انتظار بھی کرنے لگا۔ ہیلو مسٹر ریام خان، یس ریام خان اسپیکنگ۔ ہمیں آپ کو ضروری خبر سے آگاہ کرنا تھا۔ جس عورت کو آپ ایک ہفتے پہلے دارالامان چھوڑ کر آئے ہیں، انہوں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پولیس کیس بن سکتا ہے۔ پلیز آپ آ کر انہیں لے جائیں یہاں سے۔ دارالامان سنبھالنے والی عورت ریام خان کو انفارم کرتے کال کٹ کر چکی تھی۔ ریام خان نے پریشان سے موبائل کو گھورا۔ اس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے تو اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ ریام خان کوفت سے سوچتے اپنی گاڑی کی طرف آیا تھا۔ جو بھی تھا، انسانیت کے ناطے ریام خان کچھ بھی کر سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ریام خان دارالامان میں موجود تھا۔ دیکھیں مسٹر ریام خان، اب ہم انہیں مزید یہاں پر نہیں رکھ سکتے۔ یہ 2 سے 3 بار سوسائڈ کرنے کی کوشش کر چکی ہیں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا، اس سے ہمارے ادارے کا نام خراب ہوگا۔ معذرت کے ساتھ ہم انہیں پھر سے آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اریبہ ڈری سہمی تھی، زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں چہرہ چھپائے ہوئی تھی۔ اوکے، شکریہ۔ ریام خان شکریہ کہتے اریبہ کی طرف بڑھا۔ اپنی طرف سنیں محترمہ، اٹھیں، میرے ساتھ چلیں، اب آپ یہاں نہیں رہیں گی۔ ریام خان لب بھینچے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ عورت کیا چاہتی تھی۔ اریبہ اپنا چہرہ اٹھاتے ریام خان کی طرف دیکھنے لگی۔ رونے کے باعث سرخ چہرہ، بکھرے بال، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے، بے ساختہ ہی ریام خان کا دل دھڑکا تھا۔ جاری ہے۔ اور یہیں پہ ریام خان بہک گیا تھا۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آج کے ایپیسوڈ پر کے اپنا ریویو دینا نہ بھولیں۔ پھر جو ہے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔